اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنی چاہیے تو اعوذ پڑھنا چاہیے. شیطان کا کام بہکا دینا. اور جب اعوذ پڑھیے گا تو آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائے گا، تب شیطان کچھ نہیں ملے. تو یہ اعوذ ہے کہ اللہ اپنے پناہ میں لے لی، یا میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے شر سے. شیطان مردود جو ہے اس کی شر سے. اور کوئی کام شروع کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن ہوا کہ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے. تو اس سے برکت ہوتی ہے. ہم لوگ آج شروع کر رہے ہیں سورہ قمر سے. یہ 27ویں پارے کی سورہ ہے. 27ویں پارے میں یہ ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے اور کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت اور رسالت کی کوئی نشانی معجزہ کی طلب کی. حق تعالیٰ نے آپ کی حقانیت کے ثبوت کے لیے یہ معجزہ شق القمر ظاہر فرمایا. اس معجزہ کا ثبوت قرآن کریم کے اس آیت میں موجود ہے وانشق القمر. اور احادیث صحیحہ جو صحابہ کرام کی ایک جماعت کی روایت سے آئی ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، جبیر بن مطعم، ابن عباس، انس بن مالک وغیرہ شامل ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود خود اپنا اس وقت میں موجود ہونا اور معجزہ کا مشاہدہ کرنا بھی بیان فرماتے ہیں. امام طحاوی اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نے واقعہ شق القمر کا روایت کو متواتر قرار دیا ہے. اس لیے اس معجزہ نبوی کا وقوع قطعی دلائل سے ثابت ہے. واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مقام مینا میں تشریف رکھتے تھے. مشرکین مکہ نے آپ سے نبوت کی نشانی طلب کی. یہ واقعہ ایک چاندنی رات کا ہے. حق تعالیٰ نے یہ کھلا ہوا معجزہ دکھلا دیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر ایک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف چلا گیا اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں پہاڑ حائل نظر آنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو. جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ معجزہ دیکھ لیا تو یہ دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل گئے. اس کھلے ہوئے معجزہ کا انکار تو کسی آنکھوں والے سے ممکن نہ ہو سکتا تھا، مگر مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا. تو لوگوں نے کہا کہ سارے جہان پر جادو نہیں کر سکتے.
इतराफ मुल्क से आने वाले लोगों का इंतज़ार करो क्या करते हैं। बाकी और अबू दाऊद और त्यालसी की रवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से है कि बाद में तमाम इतराफ से आने वाले मुसाफिरों से उन लोगों ने तहक़ीक़ की तो सब ने ऐसा ही चाँद के दो टुकड़े देखने का एतराफ़ किया। सही बुखारी में हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत नकल किया है कि यानी अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अपनी नबुव्वत के लिए कोई निशानी मुअज्जा दिखलाएं, तो अल्लाह ताला ने उनको चाँद के दो टुकड़े करके दिखला दिया, यहाँ तक कि वो जबल हिरा को दोनों टुकड़ों के दरमियान देखा। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। दूसरी हदीस सही बुखारी व मुस्लिम और मुस्नद अहमद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में चाँद शक हुआ और दो टुकड़े हो गए, जिसको सब ने साफ तौर से देखा। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि देखो और शहादत दो, अशहदु। और इब्ने जरीर ने भी अपनी सनद से इस हदीस को नकल किया है। इसमें यह भी मज़कूर है, अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि हम मिना में रसूलुल्लाह के साथ थे, अचानक चाँद के दो टुकड़े हो गए और एक टुकड़ा पहाड़ के पीछे चला गया। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गवाही दो, गवाही दो। हज़रत दूसरी रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ही की रवायत है। अबू दाऊद त्यालसी ने और बैहक़ी ने यह भी नकल किया है, मक्का मुकरमा के क़याम के ज़माने चाँद शक होकर दो टुकड़े हो गया। कुफ़ार कुरैश कहने लगे कि ये जादू है। इब्ने अबी कबसा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर जादू कर दिया है, इसलिए तुम इंतज़ार करो बाहर से आने वाले मुसाफिरों का। अगर उन्होंने भी ये दो टुकड़े चाँद के देखे हैं तो उन्होंने सच कहा है, और अगर बाहर के लोगों ने ऐसा नहीं देखा तो फिर ये बेशक जादू होगा। फिर बाहर से आने वाले मुसाफिरों से तहक़ीक़ की, जो हर तरफ से आए थे, सब ने एतराफ़ किया कि हमने भी ये दो टुकड़े देखे हैं। अब ये काफिर और मुशरिकीन अपनी आँखों से देखने के बावजूद हठ धर्मी पर उतरे रहे कि नहीं ये जादू है। अब आगे उसका आता है कि ये दूसरी आयत में आता है कि वहीं यरों आयतुन युरिदू व यक़ूलू सिहरुन मुस्तमिर। कहा कि भाई चाँद शक नहीं हुआ, और अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं ये जादू है, हमेशा से होता चला आया है। ये उन लोगों ने कहा। और वह कज़्ज़बू, उन्होंने झुठलाया, वही कुफ़ारे कुरैश और मक्का के लोग। वत्तबऊ अहवाहुम, और पैरवी की अपनी ख्वाहिशात की, अल्लाह की मर्ज़ी की नहीं। अल्लाह ने जो मुअज्जा दिखाया उसको नहीं, उसका इनकार किया, बल्कि पैरवी किसकी की? अपने ख्वाहिश की पैरवी की, अल्लाह की मर्ज़ी की नहीं। वह कुल्लु अम्रिन मुस्तक़िल, और हर काम वक्त मुकर्रर है, हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है। अब इसमें बहुत लोगों ने कहा कि साइंस जो है ये कैसे होगा कि चाँद फट जाएगा और दो टुकड़े हो जाएगा और फिर मिल जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। तो जो असल मुसलमानों का ईमान जो है वो है अल्लाह पर, और जिसको भी अल्लाह पर ईमान है, जब कुरान में बात आ गई कि शक्ल कमर हुआ, शक हुआ, दो टुकड़ा हो गया,
جب قرآن میں بات آ گئی تو قرآن میں کوئی بھی بات غلط آئی ہی نہیں ہے، سب سچ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کو سائنس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، سائنس کو ضرورت ہے قرآن کی۔ قرآن تو بصیرتوں کا خزانہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رسالت کی تصدیق کے لیے چاند کو دو ٹکڑے کیا تو اب کسی کو شک کی مجال نہیں رہتی، کیونکہ جس خالق نے اس چاند کو بنایا ہے وہ اسے توڑ بھی سکتا ہے اور توڑ کر جوڑ بھی سکتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ابھی ماڈرن سائنس آیا اس نے کہا کہ پاسبل ہو سکتا ہے، اور پھر اسی طرح سے بہت سارے جو کافر و مشرک ہیں وہ کسی نے جادو، کسی نے کچھ کہا، اور لوگوں نے کہا کہ تاریخ میں آنا چاہیے، تو تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر ہے کہ جو مہاراجا تھے مالابار، انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اسلام لے آئے اور انہوں نے اس کا ذکر کیا، اپنے دیوانے میں موضع کیا کہ بھائی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ تو اب کافروں کا کہنا کہ یہ بڑا زبردست جادو ہے یا سمجھنے نہیں آتا ہے، تو اللہ سے توفیق ہوگی تبھی نہیں ایمان لائیں گے، وہ نہیں لا سکتے۔ تو یہاں ہے کہ باوجود کہ صحیح احادیث میں ہے اور صحابہ کرام نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور ایک بڑی تعداد صحابہ کی اس میں ہے، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، حذیفہ بھی ہیں، تو اس میں بہت سے ہیں۔ تو اور صحیح احادیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے۔ اس لیے اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، جب قرآن میں لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے شق القمر ہوا تو ہوا، بالکل سچ ہے، سب کو دیکھا انہوں نے، اور یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، تو قیامت قریب ہی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اور قیامت ہمارا جو ہے وہ متصل ہے، مطلب قیامت اور رسول اللہ کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک مانے دوسرا نبی آنے کا سوال نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والے کا ایک ہی حق ہے کہ جس کو قرآن پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، تو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھلایا، اور رسول نے دعا کی کہ یہ معجزہ دکھائیے، کیونکہ ڈیمانڈ تھا وہاں کے کافروں اور مشرکوں کا کہ دکھا دیجیے گا تو ہم اسلام لے آئیں گے، لیکن ہٹ دھرمی کیا انہوں نے، وہ اسلام نہیں لائے۔ اب آگے ہے وہ اپنی خواہشوں کے مطابق چلے، شیطان ان کو بہکاتا ہے، لے گیا اپنی طرف۔ وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ تو ان کو تھا کہ صاحب بت ہی کچھ کرے گا اور اللہ نہیں کچھ کرے گا، اور وہاں تو اللہ ہی سب کچھ کرے گا، بت کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، وہ کچھ کرنے کے لیے۔ اب آگے ہے کہ ان لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ اب جھٹلا دیا تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، کہا کہ وہ خبر، اب کیا خبر آ رہی ہے آگے دیکھیے، جن میں عبرت ہے، مزدجر، ہاں، کامل دانشمندی کی باتیں، تو انہیں ڈرانے والوں نے فائدہ نہ دیا، سو تم ان سے منہ پھیر لو۔ جس دن بلائے گا ایک بلانے والا فرشتہ ناگوار شے کی طرف، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ پرگندہ ٹنڈیاں پھیلے ہوئے ٹڈیاں ہیں بہت۔ اب یہ ہے کہ ابھی تو یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی تو ہوگا کیا؟ قیامت تو آنی ہے، اور قیامت جب آئے گی تو کہا کہ بھائی ان لوگ کا حال پر چھوڑ دیجیے، جب قیامت آئے گی
تو بلانے والا کہاں بلائے گا؟ حشر کے لیے بلائے گا، ناگوار شے کی طرف بلائے گا۔ جب بلائے گا تو قبر سے ہی سب اٹھیں گے۔ اب قبر سے کیسے نکلیں گے؟ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، آنکھیں جھکی ہوئی ان کی ہوگی، وہ نکلیں گے۔ اور وہ کس طرح سے، جیسے ٹڈی ہزاروں ہزار کی تعداد میں سب دوڑ رہے ہیں حشر کی طرف، ویسے ہوگا۔ کہاں لپکیں گے یہ لوگ؟ پکارنے والے کی طرف لپکتے ہوئے۔ کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم، ٹھیک اسی طرح مانی رسولوں کا انکار، اللہ کا انکار قوم نوح نے بھی کیا تھا۔ قوم نوح نے فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قریش نہیں مان رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسول سے کہتا ہے، اور واقعہ بیان ہوتا ہے یہاں قوم نوح کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر تھے، 950 برس تک وہ زندہ تھے، اور انہوں نے قوم کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، لیکن قوم تھی کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، بلکہ ان کو ڈراتی تھی، ان کو دیوانہ کہتی تھی، اور ان کو دھمکاتی تھی، اور کہا کہ بہت بار ایسا ہوا کہ ان کے گلے میں جو ہے کپڑے کا پھندا لگا کے جان مارنے کی کوشش کیا، اور کہا، سمجھا دیا کہ آپ اب تبلیغ مت کیجیے، اللہ کے بارے میں مت بولیے، ہمارے خدا کے بارے میں مت بولیے، تو نہیں تو پتھروں سے ہم لوگ پھینک پھینک کے جان مار دیں گے ایسے۔ اور سب بات تو اللہ سے کہتے تھے کہ چھوڑ دیجیے، بعد میں سمجھیں گے، لیکن جب عاجز آ گئے تب انہوں نے دعا کیا اللہ سے۔ کیا دعا کیا؟ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، اے اللہ، میں اپنے رب کو پکارا ہے کہ اے اللہ، میں مغلوب ہوں، میں عاجز آ گیا ہوں، میں بے بس ہو گیا ہوں، فانتصر، میری مدد فرما، یا پھر کہیے کہ میرا بدلہ لے، انتقام لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی نوح علیہ السلام کی، اور پھر کیا ہوا؟ فتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے، اب موسلا دھار بارش ہونے لگی، آسمان کے دروازے کھول دیے، اور زمین کی ریچس میں نیچے پانی ابلنے لگا، زمین سے جاری کر دیے، اور پھر دونوں پانی مل بھی گیا، فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور جب یہ ہو گیا تو کیا ہوا کہ مقرر ہو چکا تھا، اور نوح علیہ السلام کے لیے کیا ہوا؟ اب یہ تورا پانی کا طوفان آیا، اس میں سب بہہ جائے گا، تو وہ کہا، آگے لکھا ہوا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور قوم نوح کی غرقابی ہم نے اسے تختوں کیلوں والی کشتی پر اپنے آنکھوں کے سامنے اب نگرانی میں چھوڑا۔ اور نوح علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا کہ ایک کشتی تھی، تختوں والی کشتی تھی، اس میں کیل لگے ہوئے تھے، اس کشتی پر اپنے سامنے اسے سوار کرایا، اور اپنی حفاظت میں وہ ایک جگہ لے گئے، بچا دیا، اونچی پہاڑی پر لے گئے۔ یہ قصہ ہے کہ باقی جتنے لوگ تھے سب پانی میں بہہ گئے، اسی طوفان میں بہہ گئے، اور جو کشتی میں جو لوگ سوار تھے، جن کو حکم تھا کہ ان کو سوار کر لیجیے آپ، وہی جودی پہاڑی پر اٹک گیا۔ جزام لمن کان کفر، اس کے بدلے کے لیے۔ اب یہ جو عذاب آیا ان لوگوں پر، وہ کفار مکہ کو اس سب کو ڈرایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کا حال نہیں دیکھا، قوم نوح کا، ان پر کیا آفت آئی، عذاب الہی نازل ہوا۔ کیسے نازل ہوا؟ پانی کا عذاب نازل ہوا، طوفان، اور وہ سب بہہ گئے اسی میں۔
इसलिए संभल जाओ, सुनो। और ये कश्ती पर उसी में सवाल है। और उसके बाद में इसमें है कि हमने उस कश्ती को वलक़द तरकनाहा आयतन फहल मिन मुदक्किर, और एक निशानी हमने रहने दिया। वो कश्ती रही हज़ारों साल तक, सब लोगों ने देखा जूदी पहाड़ पर। अब उसके बाद है आयतन फहल मिन मुदक्किर, हमने तो वो कश्ती बाकी रखा। अब कोई आदमी नसीहत ले सकता है, इबरत ले सकता है कि भाई अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हो जाएगा अगर हुक्म इलाही को, रसूल को नहीं माना जाएगा, उसको सताया जाएगा, तो हशर यही हो। एक ज़िक्र जो है नूह अलैहिस्सलाम का, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि उनको छोड़िए, आप इस किस्से को बयान कीजिए। उन्होंने बयान किया। आगे है फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, अल्लाह ताला पूछता है कैसा हुआ मेरा अज़ाब, मेरा डराना। अब समझो, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, तहक़ीक़ हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया। कुरान तो बसीरतों का ख़जाना है। हर मुसलमान को, हर इंसान को जो कुरान पर अल्लाह पर ईमान लाएगा, कुरान पर ईमान लाएगा, रसूलुल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान लाएगा, ऐसा जो मुसलमान है, कुरान जो है वो नजात का रास्ता है। किस लिए? नसीहत के लिए कुरान को बनाया गया, एकदम आसान कर दिया गया। ये अरबी ज़ुबान में था, वो अरब लोग थे, उनको चाहिए था इसमें पढ़ना, और जो नजात का रास्ता बताया गया है उसको अपनाना। तो उन लोगों ने पढ़ा नहीं, तो आवाज़ दे रहा है अल्लाह ताला, तहक़ीक़ हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया। तो क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला? अब वो वाक़या भी हो गया, बता दिया, कुरान में उसका ज़िक्र है। तो जो कुछ भी कुरान में ज़िक्र है सब हर्फ बहर्फ सही है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, वो झूठ हो ही नहीं सकता। कज़्ज़बत आदम फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर। अब ये तो नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा था। दूसरा है आद ने कौम आद ने जो है, आद ने झुटलाया तो कैसा हुआ मेरा अज़ाब, मेरा डराना। बेशक हमने नबूसत के दी, इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी यौमिन नहसिन मुस्तमिर। कहा कि जो नूह, ये आद जो कौम आद थी, आद ने झुटलाया, तो वहाँ क्या किया गया, वहाँ तेज़ हवा, बहुत ठंडी तेज़ हवा कई दिनों तक चलती रही, और उसका इतनी तेज़ हवा होती थी कि आदमी जो है ज़मीन से ऊपर उड़ जाता था और फिर ऊपर से गिरता था। तो आगे दिया है तंज़िउन नास कअन्नहुम अजाज़ु नख़लिन मुनक़इर, वो लोगों को उखाड़ फेंकती थी, गोया कि वो जड़ से उखड़ी हुई खजूर के तने हैं, नीचे से ऊपर ले जाके और पटक दिया तो सर उधर हो गया और तना रह गया, जैसे खजूर का तना होता है, उखड़ी हुई खजूर के तने, वैसा हो गया। वो कई जब तक सब आदमी मरा नहीं तब तक हवा चलती नहीं, तेज हवा। तो अल्लाह ताला पूछता फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, कैसा हुआ मेरा अज़ाब और मेरा डराना। अब इसके बावजूद भी अगर कुफारे और मुशरिक कुरैश अगर सही रास्ते पर नहीं आते हैं तो अल्लाह ही खैर करे उनका। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तो ये सब वाक़या देखने के बाद कहते हैं तहक़ीक़ हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया है। तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? ये अल्लाह ताला फरमाता है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि कुरान को सीखें, समझें और उस पर अमल करें। कुरान जो है शिफात करेगा कि मुसलमानों के लिए हर घर से कुरान की आवाज़ आनी चाहिए। ये ख़त्म हो गया, अब दुआ करें।
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، ہم لوگوں نے جو قرآن کی تلاوت کی اس میں کوئی خامی رہ گئی ہو تو اسے صحیح فرما دیا، اس کا ترجمہ اور تفسیر میں کوئی خامی رہ گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمایا جائے اور قبول کر لیا جائے اسے، اور اس کا جو ثواب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، جتنے مومن مومنات، ائمہ، صلحاء، بزرگان دین، سب کو بخش دیجیے۔ اے اللہ، جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں یا جہاں تک بھی یوٹیوب میں جائے گا پڑھیں گے، اللہ سب لوگوں کے خاندان والوں کو، جن لوگ تک یہ آواز پہنچے یا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما کر، اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر سب لوگوں کو۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی معبود نہیں۔ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے حق ہے، سچ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بڑھایا، سب سے بہتر اللہ کا کلام قرآن شریف، سب سے بہتر کلام اور سب سے بہتر راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اے اللہ، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، حلال روزی عطا کر، حرام روزی سے بچا۔ اے اللہ، جھوٹ بولنے سے بچا، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہر طرح کی برائیوں سے بچا اور حسنات بھر دے۔ اے اللہ، نمازی بنا دے اور نماز کی پرشش ہوگی، سب کو نمازی بنا دے۔ ہر گھر سے قرآن کی آواز آئے، گانے کی آواز نہ آئے، سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، جو جس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو توفیق دیجیے، برکت دیجیے۔ اے اللہ، محنت کرنے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ، تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں ان کے مقصد میں کامیابی دیجیے۔ ہر لوگوں کی نیک تمناؤں کو اللہ پورا کر دیجیے، سب کو نمازی بنا دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا